درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفر به الغافلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل جس نے لاکھوں جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے دنیا کو کیا نہ دیا ہے احمد. اس محسن اعظم نے احمد کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دینی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اوپر جو احسانات ہیں وہ احسانات اتنے بے شمار ہیں جیسا کہ آسمانوں کے تاروں کو گننا. آسمان کے تارے گننے اور شمار میں نہیں لا سکتے. اسی طرح اللہ کے احسانات جو بندوں پر ہیں ان کو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا. یہ بات اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. بہت احسانات ہیں اللہ کے بندوں، لیکن اللہ کے تمام احسانات ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک احسان جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر اس کو اکیلے کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو اللہ کا یہ ایک احسان تمام احسانوں پر بھاری. اور وہ احسان کیا ہے؟ اس پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم بابرکت ذات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات جو اللہ نے اس دنیا کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کا انسانوں پر اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ تمام احسانوں پر بھاری. اس لیے آپ جب پوری سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، آپ پڑھیے، آپ دوسروں سے قصے کہانیاں سننے پر ڈیپینڈ نہ کریں. آپ خود مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، محمد رسول اللہ کے امتی ہیں. آپ میں سے ہر فرد اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے. کون تھے میرے آقا؟ کون تھے میرے آقا؟ کس ماحول میں اللہ نے اپنے اس پیارے نبی کو اتارا؟ جبکہ اللہ سے مانگا گیا تھا تو بہت سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا. اور کتنے امتحانات سے اللہ نے گزارا حضرت ابراہیم کو، کتنے امتحانات سے. بچپن میں ماں باپ کا سایہ چھوٹ گیا، تھوڑا ہوش سنبھالا، باپ نے گھر سے نکال دیا.
پھر جب بیوی بچے ہوئے تو اللہ نے کہا کہ جاؤ جب کو جب میدان میں چھوڑ کے آ جاؤ اپنی بیوی بچے کو. بیوی بچے کو بھی چھوڑنے کو کہا جو بچہ سالوں بعد ملا. اور اس کے بعد نمرود کی طرف سے جو امتحانات آئے کہ آپ کو جلدی آگ میں ڈالا گیا. کتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب اللہ نے دیا، اے ہمارے دوست مانگو کیا مانگتے. تو حضرت ابراہیم نے اللہ کے اس خزانے سے ایسی چیز مانگ لی جو اللہ کے خزانے میں ایک تھی اور اس کا کوئی ثانی موجود نہیں، اس کا کوئی ہمسر موجود نہیں تھا، اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. کہا کہ اللہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں مجھے انعام کے طور پر تو میری اس جھولی میں محمد رسول اللہ کو ڈال دیجیے، میرے خاندان میں محمد رسول اللہ کو آپ دے دیجیے. تو اللہ کے رسول تو حضرت ابراہیم کی طرف سے اللہ کے پاس مانگا گیا تھا. حضرت ابراہیم نے مانگا، برسوں پہلے مانگا تھا، اور اللہ نے جب آپ کو اس کائنات کے اندر اتارا نبی بنا کر سب لوگوں کی موجودگی میں، وہ برسوں بعد اتارا. لیکن نبی تو آپ پہلے ہی بنا دیے گئے. کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ تو ہم لوگ ایک کتاب پڑھاتے ہیں، اس کے شروع میں درود و سلام پڑھتے ہیں، وصلی اللہ علی النبی الذی جعل نبیا وآدم بین الماء والطین. اور درود و سلام ہو اس آقا پر جس آقا کو نبی اس وقت بنا دیا گیا تھا جبکہ حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. وآدم بین الماء والطین، اللہ نے ابھی حضرت آدم کا مٹی کا پتلا بنایا تھا، اس پتلے میں ابھی اللہ نے اپنی روح پھونکی نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ نے محمد کو محمد رسول اللہ بنا دیا. وآدم بین الماء والطین وصلی اللہ علی النبی الذی جعل نبیا وآدم بین الماء والطین. اللہ نے آپ کو نبی اس وقت بنا دیا تھا جس وقت آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام نہیں بنے تھے، اس سے پہلے اللہ نے محمد کو محمد رسول اللہ بنا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، عزت، مرتبہ، اکرام، عہدہ، ان تمام چیزوں میں تو آپ ہیں، آپ آگے، آپ بڑا البرا ہے، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن آپ کی عمر مبارک کتنی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جبرائیل پہلے آپ اپنی عمر تو بتاؤ، آپ کی عمر کتنی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، رسول اللہ، آسمان میں ایک ستارہ ہے جو کئی سالوں کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے، پھر کئی سال غائب رہتا ہے، پھر ایک مرتبہ نکلتا ہے. یعنی بعض روایتوں میں تو کہ 100 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 100 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے. اس ستارے کو میں نے 100 مرتبہ نکلتے دیکھا ہے. حضرت جبرائیل فرما رہے. اب آپ حضرت جبرائیل کی عمر کا اندازہ لگائیے، کیلکولیشن فیل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، وہ ستارہ ہمارا ہی نور تھا، وہ ستارہ ہمارا ہی نور تھا. چنانچہ ہے روایتوں میں حضرت جبرائیل فرماتے، یا رسول اللہ، اب تو عمر مرتبہ میں تو تھے، عمر مبارک میں بھی آپ سب سے آگے. تو میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کو کہا کہ آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ میں سے ہر آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کون سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی امت میں پیدا ہونے کا شرف ہم سب کو حاصل. ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہے، بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. تو معلوم کیجئے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ. جس وقت اللہ نے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمانے کا ارادہ کر لیا، اس وقت کے حالات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے کیا حالات تھے. دنیا میں اس وقت
تین طرح کی قوم موجود تھی. کچھ یہودی تھے جو توریت کو فالو کرتے تھے، حضرت موسیٰ کی شریعت کو مانتے تھے. کچھ عیسائی تھے جو انجیل کو فالو کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے. اور کچھ بت پرست قسم کے لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور اسی کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے. لیکن وہ قوم کہ جس کو تھوڑی کچھ تہذیب یافتہ، پڑھی لکھی، روپیے پیسے کے حساب سے سماج اور سوسائٹی میں اپنا ایک مقام رکھنے والی ہو، ایسی کوئی قوم اگر تھی تو وہ یہودی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی توریت کو فالو کرتے. ان کا کاروبار اس زمانے میں بھی، یہ میں بھی لگا رہا ہوں، ان کا کاروبار اس زمانے میں بھی ہتھیار بنانے کا کاروبار. دنیا میں اس زمانے میں جو ہتھیار چلا کرتے تھے، تیر، کانٹھا، چھرے، خنجر، یہ تمام تلواریں، یہ تمام ہتھیار بنانے کا کاروبار اس زمانے میں بھی یہودیوں کے قبضے میں. یہ بھی میں نے اس لیے لگایا کہ آج بھی زیادہ تر ہتھیار بنانے والی دنیا میں بڑی کمپنیاں یہودیوں کے قبضے میں، اسی لیے میں نے بھی لگایا. اور اپنے ہتھیار کی سیلنگ کے لیے، اپنے ہتھیار کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ ہتھیار لوگوں کو بیچیں گے کیسے؟ لوگ ہتھیار خریدیں گے کب؟ جب لوگوں کو ضرورت پڑے گی. اور لوگوں کو ہتھیار خریدنے کی ضرورت اس وقت پڑے گی جب لوگ ایک دوسرے سے لڑیں گے. تو یہودی دماغ، یہودی مشن اس زمانے میں بھی یہ کام کرتا تھا کہ جو مشرکین مکہ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، بت پرست لوگ تھے، ان کو آپس میں لڑاتے، کبھی خاندان کا نام لے کر، کبھی سماج اور سوسائٹی کا نام لے کر، کبھی عہدہ اور مرتبے کا نام لے کر مشرکین مکہ کو آپس میں لڑاتے تھے، اپنے ہتھیاروں کی سیلنگ کرتے تھے اور دور بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھتے تھے. ایسا ماحول ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ انسانیت کا جو لفظ ہے وہ صرف ڈکشنری میں باقی رکھنے کے لیے ہے. اس لفظ کا وجود، انسانیت دنیا میں ختم ہو چکی. چھوٹی چھوٹی بات پر چلنے والی لڑائی اور جھگڑا 40 سال تک چلا کرتا. چھوٹی بات، مثلا ایک آدمی کا جانور اپنے کھیت میں سے نکل کر پڑوسی کے کھیت میں چلا گیا اور پڑوسی کے کھیت میں جا کر اس نے اس کی اگائی ہوئی فصل کو نقصان پہنچا دیا، تو اس بات کے اوپر ان کے بیچ میں لڑنے اور چلنے والی لڑائی 40 سال تک چلا کرتی تھی. یہ تاریخ گواہ. اور اسی لڑائی کو بڑھاوا دیتے تھے یہی یہودی اور اپنے ہتھیاروں کی سیلنگ کرتے. یعنی انسانیت ختم ہو چکی. لڑکی کا پیدا ہونا ایک ایسا ماحول بن چکا تھا کہ لڑکی پیدا ہونے کی جب خوشخبری کوئی بات ان کو سنائی جاتی تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ تزیم، اور وہ اندر گھٹتا. میں بچی کا باپ ہوا، میرے لڑکا کیوں نہیں ہے، میں لڑکی کا باپ ہو گیا، اس بات کو لے کر اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ اندر گھٹتا اور لڑکی کو زندہ درگور کرتے تھے. ایک صحابی نے خود اسلام لانے کے بعد کا اپنا واقعہ سنایا اور اتنا رو رو کر انہوں نے سنایا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے. زمانے جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ جب میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی میں نے اسی وقت کا ارادہ کر لیا کہ اس کے گلے کو پھونٹ دوں، لیکن اس معصوم بچی کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ میرے دل میں، میرے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس کا گلا دبا سکوں. میں نے انتظار کیا کہ بچی جب بڑی ہو جائے گی تو میں اس کو مار ڈالوں. چنانچہ بچی کچھ بڑی ہوئی تو باپ اپنے بچی کو کسی رشتے دار کی ملاقات کے لیے لے کر چلتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں. راستے میں جا رہا ہے، جب دیکھا بیابان جنگل آ گیا، اڑوس پڑوس میں کوئی بستی موجود نہیں ہے، تو باپ نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. وہ معصوم سی بچی وہ دیکھ رہی ہے، کیا میرے ابو جان، کیوں آپ اتنی تپتی ہوئی عرب کی گرمی میں کیوں آپ گڈھا کھود رہے ہیں؟ اس گڈھے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ گڈھا کھودتے کھودتے
وہ مٹی باپ کے بدن پر پڑتی ہے، وہ بچی اپنے باپ کے جسم سے مٹی کو ہٹاتی ہے، بار بار اپنے اوڑھنی کو لے کر باپ کے چہرے کے اوپر آنے والے پسینے کو پوچھتی ہے اور کہتی ہے میرے ابا کیوں اس گرمی کے اندر آپ یہ گڈھا کھود رہے ہیں؟ وہ معصوم سی بچی باپ کے پسینے کو پوچھتی ہے، باپ کو پانی پیش کرتی ہے، لیکن انسانیت اور جہالت کی آگ میں پکا ہوا وہ انسان ذرا برابر رحم نہیں کھاتا اس بچی کو گڈھے میں ڈال دیتا ہے، مٹی ڈالنا شروع کرتا ہے۔ بچی کہتی ہے ابو جان میں نے آج تک کبھی آپ کو نہیں ستایا، میں نے کبھی آپ کو پریشان نہیں کیا، کیوں آپ مجھے گڈھے میں ڈالتے ہیں؟ میں آپ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کروں گی۔ وہ بچی چیختی چلاتی رہ جاتی ہے، باپ اس کے اوپر منو مٹی ڈال دیتا ہے اور وہاں سے واپس آ جاتا ہے۔ بچی کی چیخیں عرب کی تپتی ہوئی اس صحرا اور اس مٹی کے نیچے دب کر دفن ہو جاتی۔ یہ عالم تھا زمانے جاہلیت کا۔ میں نے تو سنا دیا، آپ نے سن لیا۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں سامنے دیکھنے کو مل جائے تو میرے بھائی دیکھنے کے لیے آنکھیں کہاں سے لائے، سننے کے لیے کلیجہ کہاں سے لائے؟ یہ عرب کی جاہلیت کا عالم، انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اس اللہ کو اپنے بندوں پر رحم آیا، اس اللہ کو اپنے اس جہالت کی آگ میں پلکتے ہوئے انسانوں کے اوپر رحم آیا، تب اللہ نے آقا نامدار سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی کو اس سرزمین پر اٹھا دیا۔ پھر وہ پیدائش کا منظر دیکھیں کہ عالم کس ماحول میں، وہی ماہ ربیع الاول، وہی ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے کے عنوان سے میں اور آج آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے بیٹھے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیے۔ یہ ربیع الاول کے مہینے کے کرنے کے کام ہیں، صرف اپنی بائک پر جھنڈے لگا دینا، رات کو بائک کیس لے کر نکلنا اور بائک سے اسٹنٹ کرنا اور زور زور سے چیختے چلاتے نکلنا، یہ میرے نوجوان بھائیوں یہ ربیع الاول کا یہ مقصد اور ربیع الاول کا یہ پیغام نہیں۔ ارے آپ جانیے تو صحیح، کون آیا تھا ربیع الاول میں؟ ربیع الاول میں محمد رسول اللہ جیسی مبارک ذات کو اللہ نے اتارا تھا، جس نے اس پوری دنیا کو امن اور شانتی کا پیغام دیا۔ اور آپ تو وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سونے والے لوگوں کی نیند خراب کرتے ہیں، چلتے ہوئے راستے پر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، زور زور سے چیخ کے چلاتے ہیں، اپنی رکشاؤں کے اپنی رکشاؤں میں اور اپنی گاڑیوں کے اندر زور زور سے مزمار والی قوالیاں بجاتے ہیں، آپ لوگوں کو نقصان تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا یہ پیغام نہیں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ماہ ربیع الاول میں، اس وقت ایران میں ایک آگ ہوا کرتی تھی، جو آگ پچھلے 1000 سال سے وہ لوگ جلائے ہوئے، یعنی 1000 سال سے مسلسل اس آگ کو کبھی انہوں نے بجھنے نہیں دیا تھا۔ مسلسل 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی، محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی مبارک ذات اس دنیا میں تشریف لائی، ایران کی وہ آگ جل گئی۔ کیسر و کسرا جو اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت سمجھا جاتا تھا، ان کے کنگورے ٹوٹ گئے، کھلبلی مچ گئی ایوان کیسر و کسرا میں، ایران کی آگ بجھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دنیا والوں کو اب یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اب امن اور شانتی کا پیغام بڑا چکا ہے، اب دنیا میں اس ہستی کا وجود ہے، اب اس دنیا میں وہ ہستی آ چکی ہے جو پوری دنیا کو انسانیت کا سبق پڑھائے گی، جو ہستی اس دنیا کے لوگوں میں بسنے والے انسانوں کو بتائے گی کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے۔ عورتوں کو لوگوں نے کچرے کی پڑیا کی طرح بنا دیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اس دنیا میں بسنے والے انسانیت کو عورت کا وجود سمجھایا کہ عورت کیا ہے، جو تمہارے سامنے تمہاری ماں کی شکل میں موجود ہے، بیٹی کی شکل میں موجود ہے، بیوی اور
بہن کی شکل میں موجود ہے، اس عورت کی حیثیت کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بسنے والی انسانیت کو سبق پڑھایا۔ یہ آپ کی پیدائش کا ماحول ہے، اور بچپن سے اللہ اپنے نبی کی کیسے پرورش کر رہی، دیکھیے ابھی تو آپ اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں ہیں کہ اللہ نے باپ کا سایہ اٹھا دیا۔ ابھی عمر 6 سال کی مبارک کے قریب ہے، اللہ نے ماں کا سایہ بھی اٹھا دیا۔ ابھی تھوڑے کچھ بڑے ہوئے کہ اللہ نے دادا عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھا دیا۔ اور عین اس زمانے میں جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط بیک گراؤنڈ کی ضرورت تھی، اس وقت اللہ نے چچا ابو طالب کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ کسی شاعر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات مبارک کے بارے میں فرمایا ہے، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا عدم کو روانہ تھے، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند آئے نہ پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سائے دار کو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی بچپن سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اپنی نگرانی میں کرنا چاہتے تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ چاہتے تھے کہ بچپن سے اس ذات مبارک کی نگرانی، ان کی پرورش، ان کا پلنا بڑھنا یہ اللہ کی نگرانی میں ہوا کرے۔ عرب میں اس زمانے میں دستور تھا، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہر کے لوگ اپنے بچوں کو قریب کے کسی گاؤں میں بھیج دیا کرتے، کیونکہ گاؤں میں رہ کر بچے میں دو اچھی صفتیں پیدا ہو جاتی، ایک فصاحت و بلاغت، بات کرنے کا طریقہ، زبان کی صفائی، اور دوسری چیز شجاعت و بہادری، یہ گاؤں کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو اڑوس پڑوس کے گاؤں میں بھیج دیا کرتی۔ چنانچہ اس سال ربیع الاول کے مہینے میں گاؤں کی کچھ عورتیں شہر کے بچوں کو لینے کے لیے آئی، اور جب بھی آمینہ کے دروازے کے اوپر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ آپ کے گھر میں چھوٹا معصوم بچہ ہے؟ آمینہ نے کہا کہ جی ہے۔ کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ کیا باپ تو زندہ نہیں ہے، کیا ہمیں اس بچے کی ضرورت نہیں ہے، جو یتیم ہے اس کے گھر سے ہمیں کیا ملے؟ کیونکہ اللہ کو ان کو محروم کرنا، اللہ نے یہ سعادت، اللہ نے یہ گولڈن چانس دائی حلیمہ کے قبضے میں لکھا تھا۔ چنانچہ جب دائی حلیمہ آپ کے دروازے مبارک پر آتی ہے اور پوچھتی ہے آ کر اماں آمینہ سے کہ آپ کے گھر میں بچہ ہے، والد موجود ہے کیا؟ والد تو موجود نہیں ہے۔ کہا میں کیا کروں گی، میں خود غریب ہے، میں اس بچے کو لے جاتی ہوں۔ اور جب جا کر دیکھتی ہے سفید مبارک لباس میں آپ کو لپٹا کر رکھا ہوا ہے، حلیمہ دیکھ کر کہتی ہے میں نے آج تک ایسا معصوم کا بچہ، اتنا خوبصورت چاند جیسا چہرے والا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آمینہ کہتی ہے تم کہاں سے دیکھو گی، میں نے بھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ارے میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ جبرائیل کو فرماتے جبرائیل جا کے اعلان کرو، ارے کہاں سے دیکھو گے، اللہ نے آج تک ایسا بچہ ہی پیدا نہیں کیا۔ جس کو اللہ کے رسول کے پرسنل شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کتنے پیارے اشعار ہیں میرے بھائیوں، میں ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، خدائے پاک کی قسم اتنا زیادہ حسین بچہ میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اتنا زیادہ خوبصورت بچہ آج تک کسی ماں نے نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو تمام عیب سے ایسا پاکیزہ پیدا کیا ہے، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت فرمایا کرتے ہیں۔ کتنے پیارے اشعار اللہ کے رسول کی ذات مبارک کے بارے میں فرماتے ہیں۔ دائی حلیمہ خود اپنا بیان کرتی ہیں کہ جب میں مکہ محمد رسول اللہ کو لینے آئی تھی تو میرے پاس ایک چھوٹی سی اور مریل سی ایک اونٹنی تھی، اس کے اوپر میں سوار ہو کر آئی تھی اللہ کے رسول کو لینے کے لیے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
میرے شوہر اپنے گود میں لے کر بیٹھے اور اٹھنی کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو اٹھنی چلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ارے ہم نے اس اٹھنی کی نکیر کو کھینچا لیکن اٹھنی چل نہیں رہی ہے. غیب سے آواز آتی ہے ارے اس اٹھنی چلے گی کیسے؟ شہسوار تو پیچھے بیٹھا ہے، شہسوار کو آگے لاؤ. پھر اس اٹھنی کی تیز رفتار کو دیکھ لو. دائی حلیمہ خود فرماتی ہے جب میں محمد رسول اللہ کو اپنی گود میں آگے لے کے بیٹھی تب وہ مریم ٹٹو قسم کی جو ایک اونٹنی تھی وہ ایسی تیز گام ہو گئی کہ تمام اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی چلی گئی. اور جب میں اپنے دیار میں پہنچی، اپنے علاقے کے اندر پہنچی اور میرے گھر کی جو بکریاں تھی وہ بکریاں بالکل مہینوں سے ان کا دودھ سوکھ چکا تھا. محمد رسول اللہ کا گھر میں تشریف لانا تھا، اٹھنیوں کے تھن بھر گئے. اب ہم دو رہے ہیں، برتن ختم ہو گئے لیکن دودھ ختم نہیں ہو. یہ محمد رسول اللہ کی برکتوں کا نزول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی پرورش بچپن سے فرما رہے. اور کس ماحول میرے بھائی، جس وقت ہم لوگ عمرہ میں گئے اس وقت ہم نے طائف کا سفر بھی کیا اور طائف سے تقریباً 22-25 کلومیٹر کی دوری پر وہ قبیلہ بنو سعد کا علاقہ، دائی حلیمہ کا علاقہ جہاں محمد رسول اللہ تشریف لے گئے تھے، وہ پورا علاقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ارے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پر میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ اپنی بہن شیما کے ساتھ کھیلا کرتے تھے. وہ جگہ بھی پوری دیکھی. بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پیر چپل باہر نکال کر کے اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی. وہ کیا دین ہوگا جہاں میرے آقا محمد رسول اللہ یہاں کھیلا کرتے. الم یجدک یتیما فآویٰ. اللہ پرورش فرما رہے اپنے نبی. دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا جا رہا ہے. دنیا کا یہ ماحول ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ جب بڑے ہونے لگے 2 سال کے بعد دائی حلیمہ اللہ کے رسول کو ان کی ماں آمنہ کے پاس لے کر آئی. لیکن اس زمانے میں مکہ میں طاعون یعنی کہ پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی. دائی حلیمہ نے کہا اگر آپ اجازت دو تو محمد رسول اللہ کو میں اپنے علاقے میں لے جاتی ہوں، جب یہاں سے وبا چلی جائے گی تو میں لے آؤں گی. دائی حلیمہ کو اس بہانے 2 سال اور محمد رسول اللہ کو اپنے پاس رکھنے کا موقع ملا. 4 سال کے بعد شق الصدر کا واقعہ پیش آئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی دودھ شریف بھائی اور اپنی بہن شیما کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے. شیما خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ ہم نے دیکھا 2 سفید پورے کے پورے سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا، اندر سے آپ کا دل مبارک نکالا اور کسی پانی سے اس کو دھویا اور دھونے کے بعد آپ کا صدر مبارک، آپ کا دل مبارک اندر رکھ دیا، ہاتھ پھیر دیا، جسم ایسا کا ایسا دوبارہ ہو گیا. جب یہ واقعہ میں نے دیکھا تو میں گھبرا گئی اور میں آ کر میں نے اپنی امی دائی حلیمہ کو بتایا. حلیمہ گھبرا گئی، آ کر محمد رسول اللہ کو سینے سے لگا دیا. بعد میں پتا چلا کہ وہ تو اللہ کے 2 فرشتے تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھونے کے لیے بھیجا. لیکن اس واقعے سے دائی حلیمہ گھبرا گئی. انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا. 4 سال کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پاس. ایک راوی بی بی آمنہ کے خیالات کو بیان کرتا ہے کہ ایک عورت عرب کی خاتون جس کا شوہر موجود نہیں ہے، گھر میں 4 سال کا بچہ ہے، ماں جب بیٹے کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو درد و غم کی ایک تصویر ان کے سامنے آ جاتی ہے. ماں اندر اندر سوچنے لگتی ہے کاش آج میرا شوہر زندہ ہوتا، کاش اس محمد کا باپ آج زندہ ہوتا تو اپنے بیٹے کو کندھے پر بٹھا کر مکہ کی گلیوں میں گھماتا. کبھی بیٹا اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں جاتا اور میں اپنے شوہر کے آنے کی راہ تکا کرتی. اس طرح کی درد و غم کی کچھ تصویریں بی بی آمنہ کے سامنے آ جاتی ہیں. غیب سے آواز آتی ہے آمنہ، غیب سے آواز آتی ہے آمنہ فکر نہ کر، اگر کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دیں گے، درختوں کو انگلی کے اشارے پہ نچائیں گے، پتھروں کو ہاتھ میں تصویر پڑھنے پر مجبور کر دیں گے، محمد کو لیٹنے کا دل کرے گا تو حتیم میں لٹا دیں گے، شیر کا دل کرے گا تو معراج پہ بلا دیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ. تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ ہستی کون ہے؟
ارے بچپن سے اس ذات کی پرورش بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگرانی میں فرما رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اور آپ کے بچپن کا ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ حیا، شرم و حیا اللہ نے آپ کو اتنی عطا فرمائی تھی کہ ایک مرتبہ کہیں پتھر اٹھائے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک لپیٹی ہوئی، گھر کے تمام لوگ پتھر ادھر سے ادھر منتقل کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پتھر اپنے سر پہ اٹھایا تھا، چھوٹے سے۔ خاندان کے کسی آدمی کو شرارت سنی اور اس نے کہا کہ یہ پتھر اس کے سر میں چبھے گا، پتھر کے نیچے کوئی چیز رکھ دینی چاہیے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کپڑا لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے، اسی کپڑے کو کھینچ کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی انہوں نے کپڑا کھینچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ چچا ابو طالب کو جب پتا چلا تو سخت غصہ ہوئے اور اس آدمی کو ڈانٹا، یہ میرا محمد ہے، یہ میرا محمد ہے، میں نے اس کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور خود ابو طالب اپنا معجزہ پر بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ پیشاب یا پاخانہ کرنے کے لیے جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی پیشاب یا پاخانہ کرنے کے لیے جاتے تھے، زمین ہٹتی تھی، پیشاب پاخانہ اندر چلا جاتا تھا اور زمین اپنی جگہ پر درست ہو جاتی تھی۔ یہ ابو طالب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنے اس بھتیجے کے معجزات بچپن سے دیکھے ہیں، خبردار ہے اس کے بدن سے کبھی تم نے کپڑا کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ پھر آپ کا ایک مبارک سفر شروع ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے کا معمول آپ کا نہیں، ہمیشہ تنہائی میں رہا کرتے، ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی درد و غم میں ڈوبے ہوئے، ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک کسی چیز کا ذکر کر رہی۔ بچپن سے آپ کا یہ معمول تھا، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے گئے، 20 سال کی عمر مبارک ہو گئی، دیکھا کہ چچا ابو طالب خود ان کے ہی بیٹے اتنے ہیں، پھر یہ کہ میں ان کی پرورش میں ہوں، چچا کے اوپر گھر کا خرچہ، گھر چلانے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، کیوں نہ میں اپنے چچا کے کاروبار میں ہاتھ بٹاؤں۔ چچا سے جا کے کہنے لگے چچا میں آپ کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مکہ کے لوگ اپنی جو بھی پروڈکٹ ہوتی تھی، اپنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی، اس کو لے کے ملک شام جاتے تھے اور ملک شام کی جو پروڈکٹ ہوتی تھی اس کو لا کے مکہ کے بازاروں میں بیچا کرتے تھے۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے سفر کے اندر آپ گئے۔ ایک مرتبہ بی بی خدیجہ کے پورے سامان کو لے کر آپ ملک شام گئے اور اس سفر میں اللہ نے آپ کو اتنی برکتوں سے نوازا کہ وہ تمام کا تمام حساب آ کے جب اللہ کے رسول نے بی بی خدیجہ کو دیا تو بی بی خدیجہ نے دوسرے آدمی کے واسطے سے چچا ابو طالب کے پاس محمد سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ پھر آپ کا نکاح چچا ابو طالب نے خود پڑھایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی خدیجہ کے ساتھ چچا ابو طالب نے خود پڑھایا۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں وہ نکاح کا خطبہ موجود ہے جو نکاح کا خطبہ چچا ابو طالب نے پڑھا تھا۔ پھر آپ کا ایک نیا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 25 سال کے بعد کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائی ابھی ہمارے پاس ربیع الاول کے اور بھی جمعہ موجود ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اور دیگر پہلو کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بیان تو کیا کرے، اتنا ناپاک گندے زبان سے ہم محمد رسول اللہ کا نام بھی کیسے لیں میرے بھائی۔ کسی شاعر نے کہا 1000 بار شویم دہن ز مشک و گلاب، کہ اس منہ کو 1000 مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے دھویا جائے پھر بھی اس منہ سے محمد کا نام لینا کمال بے ادبی ہے، یہ بے ادبی۔ لیکن میں آج ربیع الاول کے عنوان سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کرنے کے کام کریں، نہ کرنے کے کام سے رک جائیں۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ کرنے کا کام سب سے پہلا یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے
کون تھے میرے آقا محمد رسول اللہ؟ کون تھے آپ کے ابو؟ کون تھے آپ کے امی جان؟ کون تھے آپ کے چچا؟ پھر آپ کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ آپ کی مبارک زندگی کے 63 سال کے اندر کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور خاص طور پر 10 سال کی مدینہ المنورہ کی زندگی ایک ایسی زندگی تھی آپ کی، چاہے آپ پولیٹیکل پہلو لے لو یا آپ کی پرسنل لائف کا پہلو لے لو، زندگی کے ہر پہلو کو آپ نے اس طریقے سے جیا ہے کہ آج دنیا میں بسنے والی انسانیت کو آپ کے ایک ایک قدم اور آپ کے ایک ایک پہلو کی ضرورت ہے میرے بھائی، یہ کرنے کے کام ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان بھائی آج جمعہ کے مبارک دین سے اور ربیع الاول کے اس مہینے کے عنوان سے یہ پکا ارادہ کر کے جاؤ کہ آج سے ہی اور ابھی سے ہی ہم محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں گے۔ اور یہ آسان ہے بھائی، آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر تمام کتابوں کی بڑی بڑی لائبریری آپ کے انگوٹھے کے نیچے موجود ہے، بس انٹرنیٹ آپ استعمال کرتے ہیں، جائیے گوگل کے اوپر اور اچھے لوگ جنہوں نے محمد رسول اللہ کی ذات مبارک کو سمجھا ہے، پھر آپ کی سیرت مبارکہ کو لکھا ہے، ایسے لوگوں کی سیرت کو پڑھیے اور حضور کی سیرت سے درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ یہ میرے بھائی کرنے کے کام تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں اس کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ حضرت بلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی جو محبت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اللہ وہ روح بلالی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد بما هو اہلہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ Yeah.